گو کہ افغان جہاد کے زمانے سے قبل اسلامی ممالک میں اخوان مودودی اور دیگر وہابی گروہ ترقی پسندوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے CIA کے وظیفہ خور تو تھے، مگر عوامی طور پر نہ تو کوئی بڑی حمایت رکھتے اور نہ ہی ایسے مالدار تھے جیسے کہ آج کے دور میں ہے۔ ان کا ملیٹنٹ ونگ بھی اتنا طاقتور نہیں تھا۔ یقیناً افغان خانہ جنگی کی سب سے بڑی پیداوار مغربی صہیونی طاقتوں کی امداد سے وہابی دیوبندی جماعتی اخوانی ایک بہت بڑی فورس بن چکے ہیں، جو ہر آنے والے دن مسلمانوں کے لیے مصائب ہی لاتے رہیں گے۔ 80 کی دہائی کی افغان جنگ، جس کو سب سے پہلے امریکہ نے دنیا میں ہولی وار یعنی جہاد کے نام سے مشہور کیا تھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہودیوں کے خلاف 40 کی دہائی سے لڑنے والے فلسطینیوں کو کبھی بھی کسی اسلامی یا غیر اسلامی ملک میں جہادی یا جہاد فلسطین کے نام سے متعارف ہی نہیں کروایا گیا، اور یہی حال 50 کی دہائی میں فرانس کے خلاف لڑنے والے مسلمان الجزائر کے ساتھ ہوا کہ لاکھوں کی قربانی دینے کے بعد بھی وہ بیچارے جہادی کے لقب سے محروم رہے۔ دور نہ جائیں، پاک بھارت جنگوں میں بھی جہاد کی صدائیں سننے میں نہیں ہیں۔ جماعتی وہابی دیوبندی ذرائع جس زور و شور سے افغان جہاد کا تذکرہ کیا کرتے کہ سننے والے کو یہی محسوس ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد 1400 سال تک جہاد ختم ہو چکا تھا، اور بس اب افغانوں نے اسلام کے ابتدائی دور کی یاد تازہ کر دی ہے جہاد کی شکل میں۔ اب کون جہادی ہے یا کون جہادی نہیں، اس کا فیصلہ بھی سور خور امریکی کریں، اور اس فیصلے کی تائید میں جماعت اسلامی دیوبندی وہابی پاکستان بھر کے در و دیوار پر چلو چلو افغان جہاد پر چلو لکھ دیں، تو پھر بھی اگر ہم اس سچائی پر شک میں رہیں کہ جہادی گروہ امریکی یہودی مفادات کے لیے ہی تشکیل دیے گئے ہیں، تو ہماری عقل کہیں گم ہو چکی ہے۔ افغانستان میں ہی جہاد کے نعرے کو بلند کیا گیا اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے یہ نعرہ حق بلند نہیں کیا گیا۔ اس کا جواب تو جماعت مودودی اور دیوبندی ہی خدا کو دیں گے، جس کو سن کر اللہ ان کو دائمی جہنم کا ہی فرمان جاری کرے گا۔ مگر الحمدللہ ہم نے تو ہوش سنبھالتے ہی جہاد فلسطین کو ایک مقدس مشن کا نام دے رکھا ہے۔ کیا افغانستان میں اسلامی شریعت کے مطابق جہاد کا فتویٰ بنتا تھا یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب تو علماء اہل حق ہی دے سکتے ہیں۔ اول یہ کہ افغانستان میں جہاد کے نام کا جتنا بے دریغ استعمال ہوا ہے، شاید کسی دوسرے ملک میں اتنا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ افغان تاریخ میں امان اللہ خان کے خلاف جہاد کے نام پر بغاوت ہوئی، اس نے کچھ ریفارم شروع کی تھیں جس کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا۔ اس افغان جہاد کے نتیجے میں امان اللہ خان، جس کو افغانستان میں ایک قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا ہے، ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ حبیب اللہ کلکانی کی 9 ماہ کی حکومت کو نادر شاہ نے ختم کر دیا اور بارکزئی سلسلہ حکومت شروع ہو گیا۔ داؤد خان کی ماسکو نوازی اور افغان سوشلسٹ عناصر سے نزدیکی کی وجہ سے داؤد خان سے لے کر نور محمد ترکی، حفیظ اللہ امین، ببر کارمل، نجیب اللہ کے خلاف تو جہاد کے نام پر کچھ تو خون جاری رہا۔ 1989 میں جلال آباد پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ، حمید گل، اسامہ بے نظیر، سعودی عرب اور دیگر مغربی ممالک کی امداد سے جلال آباد نامی جہاد شروع کیا گیا۔ 1992 میں حکمت یار نے احمد شاہ مسعود کو افغان کمیونسٹوں اور مغرب کا ایجنٹ قرار دے کر اعلان کیا کہ ابھی ہمارا جہاد ختم نہیں ہوا، لہٰذا اس نے کابل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ طالبان نے مسعود اور حکمت یار دونوں کو افغان جہاد کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دے کر ایک نئے جہاد کا آغاز شروع کر دیا، جو بدقسمتی سے ابھی تک جاری ہے، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دجالی قوتیں پورے خطے میں ایک بڑی جنگ نہیں کروا دیتی، اور یہ جنگ پاک و ہند میں ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ میں گوری ہلاکتوں کا کوئی خدشہ نہیں ہے، اور پھر امن کے نام پر دجالی قانون کے نفاذ کو لاگو کیا جائے گا۔ اس نام نہاد جہاد کی ایک شاخ CIA ساختہ القاعدہ 9/11 وار آن ٹیرر کے چرچے سے ہوئی، جس کو جواز بنا کر تمام اسلام دشمن قوتوں نے افغانستان میں مستقل ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور ان کی منصوبہ بندی اور تعاون سے پاکستان اور افغانستان میں بدترین دہشت گردی کے علاوہ نفرتیں، الزام تراشی
تلاشیاں اور نئی جنگوں کی جگہ بن رہی ہے۔ بہرحال گزشتہ 100 سال کی افغان تاریخ میں جس کثرت سے جہاد کا تذکرہ ملتا ہے، سینکڑوں برس جاری رہنے والی صلیبی جنگوں میں بھی نہیں ملتا ہوگا۔ اب اگر افغانستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے جہاد کا نام استعمال کیا جانا پاکستان کی پیدائش سے قبل کا دستور ہے، تو پھر مانا جائے کہ جہادی ازم ادھر سے ادھر آیا ہے۔ رہا شرعی سوال کہ کیا 80 کی دہائی کی افغان خانہ جنگی پر فتویٰ جہاد بنتا تھا یا نہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روسی افواج کی آمد سے قبل ہی داؤد ترکئی امین کی حکومتوں کے خلاف جہاد کا نعرہ لگ چکا ہوا تھا۔ فتویٰ جہاد حاکم کی ذمہ داری ہوتا ہے، مگر یہاں الٹا افغان حکمرانوں کے خلاف مخالفین نے فتوے دے ڈالے۔ حکمرانوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ فقط اس کے قطعی کفر کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یقین کامل ہے کہ امان اللہ خان سے لے کر داؤد خان ترکئی، کارمل نجیب کے کسی کفریہ کلمے کی کوئی دلیل نہیں، مگر شریعت کو کاٹ کر پھر بھی جہاد کا فتویٰ دینا شیوائے مسلمان نہیں ہوتا۔ ان میں سے کوئی بھی حکومت ایسی نہیں تھی جس نے افغانستان میں اسلامی قوانین کی جگہ کفریہ قانون کا نفاذ کیا ہو جس کی بنیاد پر جہاد کا فتویٰ دیا جاتا۔ حتیٰ کہ روسی افواج کی آمد کے بعد افغانستان میں رائج اسلامی قوانین کو بھی نہیں بدلا گیا، البتہ جبری یا کم عمر بچیوں کی شادی، عورت کی خرید و فروخت بند کرنے کے قانون بنائے جو کہ شریعت کے تقاضۂ جہاد کی ضرورت پر پورے نہیں اترتے۔ افغانستان میں مساجد کو بند نہیں کیا گیا اور نہ ہی عوام کو اپنے مذہبی رواج پر چلنے سے روکا گیا۔ شادی میں اسلامی نکاح اور دیگر تمام امور زندگی میں اسلامی اقتدار کو برقرار رکھا گیا۔ روسی افواج کی افغانستان آمد کو 1921 کے کسی افغان سوویٹ معاہدہ دفاع کے طور پر بھی بتایا جاتا ہے۔ افغانستان میں روسی افواج اور پھر اس کے کردار کو جانے بغیر جہاد کا فتویٰ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ علماء حق کا فرض اولین بنتا ہے کہ وہ افغان جہاد کی دلیل شرعی پیش کریں کہ افغانستان میں 1978 کے انقلاب اور 1980 میں روسی افواج جس میں وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں کے مسلمان فوجیوں کی بڑی تعداد شامل تھی، علاوہ ازیں بلد شام پر یورپی افواج کی لشکر کشی اور قابض ہونے کے بعد ان کے جرنیلوں کا یہ بیان دینا کہ آج صلیبی جنگوں کا اختتام ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود شام کے دفاع کے لیے جہاد کا نام نہیں استعمال کیا گیا۔ ابھی کل کی بات ہے، امریکہ نے ایک اسلامی ملک کی عراق پر جھوٹے الزام کے تحت لشکر کشی کی، مگر جہاد کرنے کوئی نہیں آیا۔ برسوں قبل افغانستان کے ہمسایہ وسط ایشیا کی مسلم ریاستوں پر روسی قبضہ ہوا، مگر اس وقت اسلام خطرے میں ہے کا شور نہیں مچایا گیا، لیکن افغانستان میں ہی روسی فوج کی آمد پر جہاد کیا گیا۔ آخر کیوں؟ مسلم دنیا کی نوجوان نسل کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ کن اسباب کی وجہ سے جہاد افغانستان کا فتویٰ جائز تھا، اور یہ کہ مسلم ممالک کے نام نہاد جہادیوں نے فلسطین اور دیگر مقامات کے لیے جہاد کی کال کیوں نہ دی۔ بہت کچھ ہے جس کی وہابی دیوبندی صہیونیت کی جانب سے پردہ داری ہے۔ 80 کی دہائی سے شروع ہونے والی افغان خانہ جنگی اور موجودہ دور کے ابتر حالات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جس کا براہ راست منفی اثر پاکستان اور افغانستان میں پایا جاتا ہے۔ گزشتہ 36 سالوں سے جاری خون ریزی اور پھر المیہ بزرگ کے ہمارا سارا خطہ اور خاص طور پر بہادر پشتون عوام جو روایتی طور پر وطن کی آزادی کی جنگ لڑنے سے قبل کسی صوفی بزرگ کے آستانے پر فیض و برکات، غازی یا شہید کی دعا کروانے جایا کرتے، مگر بدقسمتی افغان خانہ جنگی کے پرآشوب دور میں تبلیغی مودودی دیوبندی وہابی پیٹرو ڈالر کی بھرمار میں کیا کابلی کیا پشاوری پشتون میں بہت حد تک وہابیت اور دیوبندیت کے جراثیم داخل ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خارجی نظریہ امن پر حاوی رہے گا کہ پہلے لاکھوں کلمہ گو عوام، فوج اور حکمرانوں کو مشرک قرار دے کر قتل کرو، بندوق کے زور پر اقتدار یعنی خلافت کو رائج کرو، اور پھر عیسائیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کے خلاف جہاد کا اعلان کرو، چاہے اس کے لیے تمام ہی کلمہ گو کو قتل کیوں نہ کرنا پڑے۔ پاکستان اور افغانستان اگر
امن کے حقیقی متلاشی ہیں تو پھر امریکہ بھارتی اسرائیلی ایما پر ہونے والی دہشت گردی کے الزامات آپس میں لگانے کی بجائے خارجیوں کو اس خطے میں مضبوط نہ ہونے دیں، مگر بدقسمتی سے افغان حکمران پاکستان دشمنی میں مکمل طور پر ہنود و یہود جیسے مسلم دشمنوں کے اتحادی بن چکے ہیں، اور اس بات کا ادراک رکھتے ہوئے بھی کہ خطے میں دہشت گردی امریکہ کروا رہا ہے، پھر بھی پاکستان کو مورد الزام دے ایک تباہ کن پالیسی پر عمل پیرا ہیں، جس کے باعث دو ہمسایہ اسلامی ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ الزامات کی پالیسی سے نہ کوئی مخالف ریاست تباہ و برباد ہوتی ہے اور نہ ہی مسئلے کا کوئی حل ملتا ہے۔ پاکستان، افغانستان اور امت مسلمہ میں امن کی ضمانت فقط ایک ہی ہے کہ متحدہ ہو کر وہابی دیوبندی دہشت گردوں کو ختم کریں۔ پاکستان میں عوامی طور پر چونکہ دہشت گردوں کی ماں وہابیت سے ہمیشہ سے ایک بیزاری رہی ہے اور 80% عوام میں یہ احساس پیدا ہو چکا ہوا ہے کہ صہیونی ایما پر دہشت گردی کرنے والے عناصر کا تعلق وہابی دیوبندی مسلک سے ہے، اس لیے وہ وقت قریب ہے کہ اداروں سے ان کا مزید ہولڈ ختم ہو جائے گا، جس کے باعث پاکستان بڑی صہیونی دہشت گردی سے متاثر تو ہوگا مگر پھر بھی قائم رہے گا۔ مگر بدقسمتی سے افغانستان میں اس رائے کو پختہ کیا جا چکا ہے کہ وہاں دہشت گردی پاکستان کی ایما پر ہوتی ہے، لہذا وہ اپنے ملک کے وہابی دیوبندی اخوانی دہشت گردوں کو بے نقاب کرنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں، جو دہشت گردی کے اصل اسباب ہیں۔ دشمن کی درست پہچان ہی مسائل کے حل کی ضمانت ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جس طرح سے امت کا شراسہ بکھر چکا ہوا ہے، بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ جس نریندر مودی کے ہاتھ ہزاروں مسلمانوں کے بے گناہ خون سے رنگے ہوں، اس خبیث مسلم دشمن مودی کا شاہانہ استقبال اسلامی جمہوریہ ایران، سعودی عرب جو فخریہ طور پر اسلام کا ٹھیکیدار اور حرم کے پاسدار ہونے کا اعلان کرتے نہیں تھکتا، وہ افغان جن کو مودی اور اس کے پیروکار ہند کا سب سے بڑا دشمن گرانتے ہوں، یا خلیجی ریاستوں کے حکمران تک، کسی میں اتنی غیرت اسلامی نہیں تھی کہ ہزاروں کلمہ گو کے قاتل مودی کا شاہانہ استقبال کرنے کی بجائے اس پر اپنے انتہائی غریب، بے بس، لاچار ہم مذہبوں کا صفاقانہ قتل پر اس سے کم از کم معافی ہی طلب کرتے۔ افغانستان کا بھارتی اتحادی بننے میں پاکستان دشمنی کی ایک وجہ ہے، مگر ایران کی ہندوستان سے قربت اور خاص طور پر چابہار بندرگاہ کی تعمیر جو ٹرانزٹ مقاصد کے لیے کم مگر بلوچ علیحدگی پسندوں کی بھارتی امداد کے لیے زیادہ استعمال ہوگی، جس سے ایران پاکستان کے تعلقات میں زبردست کشیدگی پیدا ہو جائے گی، اور اگر پاکستان میں بلوچ علیحدگی پسند تحریک مضبوط ہوگی تو ایرانی بلوچستان میں بھی اس کا شدید اثر پڑے گا، جو ایران کے سنی اکثریت صوبے کو تہران کے وفاق سے منقطع کر سکتا ہے۔ ایران ہند قربت پاکستان اور ہندوستان میں بسنے والے اہل تشیع کی خواہشات کے برعکس ہے، اور تکفیری عناصر اس کو بنیاد بنا کر اس خطے میں شیعہ قتل عام میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایران کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنی بھارتی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور چابہار جیسے حساس علاقے میں بھارت کو ٹرانزٹ کے بہانے مزید جاسوسی اور تحریب کاری کے اڈے فراہم نہ کرے۔ بدنیتی کے کسی بھی منصوبے میں معاون بننے والا بھی ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ افغانستان کے پالیسی ساز اگر اس خوش فہمی میں ہے کہ چابہار بندرگاہ کی تعمیر سے افغانستان کو بہتر ٹرانزٹ سہولتیں میسر آئیں گی، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ افغانستان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اس کو راہداری کے لیے پاکستان کی بجائے ایران کا محتاج ہونا پڑے گا، جس سے ایران کا افغانستان میں سیاسی اور اقتصادی اثر بڑھ جائے گا۔ افغانستان میں ایرانی اثر وہاں کی اس حنفی پشتون ڈومیننٹ حیثیت پر بھی پڑے گا جو روایتی طور پر اینٹی شیعہ کی پہچان رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے افغانستان میں نسلی اور لسانی تقسیم خطے کے دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ غیر پشتون اقوام میں یہ احساس بھی ہے کہ تاجک، ہزارہ، ازبک کو ان کی قومی شناخت سے محروم کر کے فقط افغان کی شناخت دیا جانا نسلی امتیاز کی علامت ہے، اس لیے گریٹر خراسان کا ایشو بھی ہے۔
80-90 کی دہائیوں کی خانہ جنگی کے بعد مختلف قوموں نے اپنی ملیشیا کو منظم کیا، لہٰذا ایران کا اثر فارسی وان اقوام کے لیے سود مند ہوگا۔ پاکستان کی ہمیشہ سے دفاعی ضرورت ہے کہ وہ مغربی محاذ کو محفوظ رکھنے کے لیے افغانستان سے اچھے تعلقات رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ افغانوں کی نفرت انگیزی کو بھی خندہ پیشانی اور بہت ہی تحمل سے برداشت کرتا چلا آ رہا ہے۔ مگر ایران کی تو کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ افغانوں کی کسی تندی پر سخت رد عمل نہ دکھائے، اس لیے چابہار ٹرانزٹ سے افغانوں کے فائدے کم اور نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ اس کے مقابل بھارتی پالیسی کا مرکز روز اول سے یہی ہے کہ کشمیر ایشو کو بیلنس کرنے کے لیے پشتونستان اور آزاد بلوچستان کے ایشو کو زندہ رکھا جائے تاکہ پاکستان کی فوج کو مغربی محاذوں پر بھی لایا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر بھارت افغانستان میں خود کو مستحکم کرنے کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے، ورنہ بھارت کے وہاں دوسرے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بھارت کے افغانستان میں برتے اثر میں اس کی ڈپلومیسی کا اس قدر عمل دخل نہیں جتنا کہ افغانوں کی پاکستان سے دائمی شدید ترین دشمنی کا دخل ہے۔ اب پاکستان کو اس حقیقت کے ساتھ رہنا ہے یا جماعت غیر اسلامی اور دیوبندی فریب کے ساتھ کہ حقانی طالبان، یونس سیاف حکمت یار، اکثریت اسلام دوست افغان پاکستان کے حامی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس فریب سے اب باہر نکلنا ہی ہوگا کہ افغانستان میں پاکستان دوست قوتیں بھی ہیں۔ افغان حلقے طورقم فائرنگ کی وجہ بھارت ایران افغان چابہار معاہدہ ہونے پر اور خطے میں پاکستان کے سیاسی طور پر تنہا ہونے پر بوکھلاہٹ قرار دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان میں بڑھتے بھارتی اثر کو بھی پاکستان کی بے چینی سے جوڑتے ہیں۔ اول یہ کہ خدا کرے چابہار راہداری جلد از جلد عملی شکل اختیار کر لے، اور اس کے بعد افغان خود دیکھ لیں گے کہ ان کے لیے کون سی راہداری بہتر تھی۔ بلکہ پاکستان کے لیے خوشگوار امر ہے کہ چابہار راہداری کے بعد کراچی گوادر راہداری کی اہمیت کا اندازہ خود افغانوں کو ہو جائے گا، اس لیے بوکھلاہٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمسایہ ممالک سے سیاسی تنہائی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے خطے کی بڑی طاقتوں سے رشتے مستحکم ہوئے ہیں۔ گوادر تا چین راہداری کا بھارت کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افغانستان میں بھارت دوستی اور بھارت کی افغانوں کے لیے قربانیوں و امداد کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ مودی کابل میں آ کر افغانوں کو اپنا اتحادی دوست تو قرار دیتا ہے، مگر کاش مودی اپنے ملک کے تعلیمی نصاب میں افغانوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے، وحشی، ہندوؤں کے قاتل، دہشت گرد جیسے الفاظوں کو ختم کروا کر ایسے بیانات دیتا تو اس کی بات میں کچھ وزن بھی ہوتا۔ افغانستان نے 50 کی دہائی سے ہی پاکستان کو اپنا اولین دشمن قرار دے رکھا ہے، اور وہ آج تک اس پالیسی پر برقرار ہے۔ پاک افغان تعلقات میں کشیدگی ڈیورنگ لائن کے سبب ہے۔ افغان رہنما کہتے ہیں کہ ڈیورنگ لائن کا مسئلہ افغان عوام کی خواہش پر حل کیا جائے گا، یعنی 6 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان میں بسنے والے پشتونوں کے مستقبل کے بارے میں 3 کروڑ افغان عوام فیصلہ کریں گے۔ ممکن ہے یہ اصول لوئی جرگہ کے جمہوری اصول پر اپنایا گیا ہو، مگر باقی دنیا کے لیے یہ اصول انوکھی قسم کا ہے۔ اگر افغان ڈیورنگ لائن کے مسئلے پر اپنے ملک کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہی پالیسی بنانے کی ضد کرتے ہیں تو آئیں پہلے اپنے ملک میں ہی ایک ریفرینڈم کروا کر عوامی رائے حاصل کر لیں، مگر ظاہر ہے ایسا نہیں کریں گے۔ شاہ شجاع نے رنجیت سنگھ کو کابل تخت حاصل کرنے کے لیے پشاور تک کا علاقہ دینے کا وعدہ کیا۔ انگریزوں سے گندک کا معاہدہ کریں افغان، پشاور کو سکھوں سے آزاد کروائیں انگریز، اور پھر 18 لاکھ روپے کے عوض عبد الرحمان کرے ڈیورنگ لائن معاہدہ۔ اس کی اولادیں پیسے کے بدلے رکھیں اس معاہدے کی پاسداری۔ افغان سرحدوں کا تعین کریں انگریز اور روس پر، اس کے بعد گالیاں ملیں پاکستانیوں کو، پرچم کی بے حرمتی ہو پاکستان کی۔ کیا یہ انصاف ہے؟ سرحدی تنازع کی یہ نئی لہر مزید طول پکڑے گی۔ ڈیورنگ لائن مسئلے کو جگایا، کشمیر مسئلے کو سلایا جانے کا ربط ہے۔ طورخم جیسے واقعہ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ امریکہ جس خطے میں آتا ہے اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ پاک افغان کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ایسے نازک وقت میں ڈفر وزیر اعظم کو پکا فارغ کرو۔